السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے، پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم ایمان والے تو ہیں، ایمان تو ہے، اللہ نے ایمان سے تو نوازا ہے، اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ رب کعبہ کا لاکھ لاکھ بار احسان ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات محترم غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی کس سے حکم فرما رہا ہے، کس سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کافر سے نہیں کہہ رہا ہے، کسی غیر ایمان والے سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ایمان والے سے کہہ رہا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان کی دولت عطا فرمانے کے بعد اپنے پیارا حبیب ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون لوگ ہیں؟ جب ہم سچوں کے دامن کو پکڑتے ہیں، جب سچوں کا ذکر ہوتا ہے، جب سچوں کی باری آتی ہے، جب سچوں کا نمبر آتا ہے۔ حضرات محترم، بات ڈرنے کی چل رہی ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسانا چاہیے، اور اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے، اللہ والوں کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرات محترم، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتا ہے، اس کا مرتبہ جو ہے، اس کی شان جو ہے وہ بلند و بالا ہو جایا کرتی ہے۔ اور کیسے ہو جایا کرتی ہے؟ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، نبی کے پیارے صحابی ہیں، جن کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر جو ہے مکے کے اندر وہ دواب تھا، وہ دور تھا ان کا، وہ دبدبا تھا۔ حضرات محترم، حضرت عمر سے جو ہے پورا مکہ کانپا کرتا تھا، پورا مکہ تھر تھرایا کرتا تھا۔ جس گلی سے حضرت عمر گزرتے تھے اس گلی سے شیطان دور ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی حضرت عمر کا وہ دور تھا، وہ دبدبا تھا، وہ رعب تھا کہ اگر جس گلی سے حضرت عمر کا گزر ہوا اس گلی سے شیطان کٹ گیا، بچ گیا، شیطان حضرت عمر کے سامنے نہیں پڑا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شرابی اسی گلی سے گزر رہا تھا، ادھر سے شرابی ادھر سے حضرت عمر، ہاتھ میں دارو کا پوا، نشے سے پیر لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا، ہاتھ میں بوتل ہے۔ اچانک حضرت عمر کے چہرے پر نظر پڑی۔ جب اچانک حضرت عمر کے چہرے پر نظر پڑی، تھر تھرانے لگا، بولا مولا آج پکڑا گیا، آج عمر کے قہر و غضب سے مولا مجھے بچا لے۔ حضرات پریشان ہے، اب ہاتھ میں دارو کی بوتل ہے، اسے پھینک بھی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت عمر سامنے سے آ رہے ہیں اور یہ ادھر سے آ رہا ہے، ملاقات ہونے ہی والی ہے، آمنا سامنا بالکل قریب ہونے ہی والا ہے، ہاتھ میں دارو کی بوتل ہے، گھبرا رہا ہے، مولا آج حضرت عمر سے بچا لے، مولا آج عمر کے قہر و غضب سے بچا لے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں مگر ہاتھ میں بوتل ہے، اگر پھینکے گا تو حضرت عمر کی نظر پڑے گی، پھر بھی پکڑا جائے گا۔ اب جب حضرت عمر کے بالکل قریب آیا تو حضرت عمر نے سلام کیا، السلام علیکم۔ جب حضرت عمر نے اس شرابی کے لیے سلام کیا، السلام علیکم، اب بڑا لڑکھڑایا، پیر لڑکھڑا رہے تھے، زبان لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اچانک ہاتھ جو تھا بوتل والا پیچھے کو چھپا لیا۔ عمر نے کہا، اے بھائی یہ ہاتھ کیوں چھپا رہے ہو، کیا ہے ہاتھ میں؟ بڑے لڑکھڑاتے لڑکھڑالے بولا حضرت عمر یہ ہاتھ میں یہ شرکے کی بوتل ہے۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ شرکے کی بوتل۔
حضرات دل تھکتا کر رہا ہے اندر سے کہ مولا آج پکڑا گیا۔ حضرت عمر نے کہا دکھانا ذرا کون سی شرکے کی بوتل ہے۔ جب اتنا سنا تو بڑھایا، کباتے تھر تھراتے وہ ہاتھ آگے بڑھایا، اے حضرت عمر یہ شرکے کی بوتل ہے۔ مگر حضرات حضرت عمر کی شان دیکھو، وہ اللہ کے خوف سے ڈرا، حضرت عمر کی محبت دل میں بسائی۔ جب بوتل آگے نکالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے اس شراب کی بوتل کو شرکے میں تبدیل کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی وہ جو شراب کا بوتل تھا، پوا تھا، وہ اب شرکہ بن چکا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے انسان تو آج میرے قہر و غضب سے ڈرا، میرے عمر کے خوف سے ڈرا، ہم نے تیری خوف کی لاج رکھ لی ہے اور تیرے اس شراب کی بوتل کو ہم نے جو ہے وہ شرکے میں تبدیل عطا فرما دیا ہے۔ حضرات یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، لیکن آج ہم اللہ سے نہیں ڈر پاتے، اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں بسا پاتے۔ ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائیں، اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ والوں سے پیار کریں، اللہ کے رسول سے پیار کریں۔ جن لوگوں نے اللہ سے محبت کری ہے، اگر آج ہم ان سے محبت کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن حضرات آج ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ نبی کا شہر، آؤ شہر مدینہ، بڑا پیارا شہر ہے، ہر دل کی تمنا ہوتی ہے، ہر دل کی خواہش ہوتی ہے، مولا ارے کچھ دکھانا یا نہ دکھانا، بس مرنے سے پہلے ایک مرتبہ گنبد خضرا ضرور دکھانا۔ وہ نبی کا شہر ہے، اسی نبی کے شہر کے اندر ایک دفعہ ایک باز نے ایک چڑیا کو پکڑ لیا، ایک چڑیا کے بچے کو پکڑ لیا۔ لیکن حضرات محترم غور فرمائیے، بڑا ہی پیارا واقعہ، ایک باز نے ایک چڑیا کے بچے کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد چڑیا کے گھونسلے کے پاس سے اس بچے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اڑنے لگا۔ اب اچانک اس چڑیا کے بچے کی ماں آ جاتی ہے اسی گھونسلے کے قریب۔ جب چڑیا کے بچے کی ماں آئی، باز کو دیکھا کہ یہ میرے بچے کو اڑا کر لے جا رہا ہے، میرے بچے کو پنجوں میں دبا کر لے جا رہا ہے۔ مگر حضرات محترم غور فرمائیے، باز کی ایک فطرت ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے کہ جب باز کسی چڑیا کو یا کسی پرندے کو پکڑتا ہے تو وہ اڑتے ہی اڑتے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، باز اگر جب کسی پرندے کا شکار کرتا ہے، شکار کرنے کے بعد جب لے کر اڑا تو اڑتے ہی اڑتے وہ اپنا ناشتہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر اس دن کا بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ، اس باز نے چڑیا کے بچے کو تو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اڑ رہا ہے، مگر چڑیا کو بچے کو کھا نہیں رہا ہے، چڑیا کے بچے کو کھا نہیں رہا ہے۔ اب چڑیا کے بچے کو پکڑنے کے بعد باز اڑا، باز نے اپنا راستہ پکڑا۔ جب حضرات محترم باز نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی ماں جو تھی، چڑیا کے بچے کی جو ماں ہے، وہ بھی اپنے گھونسلے سے اپنے وہاں سے اڑ جاتی ہے، اور اڑنے کے بعد باز نے کیا دیکھا کہ اس کا پیچھا نہیں کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی چڑیا کے بچے کو، اگر کوے کے بچے کو کوئی جانور پکڑ لیتا ہے تو وہ اس شکار کرنے والے کا پیچھا کرتا ہے۔ چڑیا اگر کسی اپنے بچے کو شکار کرتا ہوا دیکھ لے، یا اگر چڑیا کا بچہ شکار ہو جائے تو چڑیا جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اب باز نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو چڑیا اپنے گھونسلے سے تو اڑی، مگر اس کا پیچھا نہیں کرا بلکہ دوسری جانب اڑتی ہے۔ چڑیا اس باز کے پیچھے نہیں اڑی بلکہ باز اڑا پرندے سے اپنے گھر کی طرف اور چڑیا اڑی مصطفیٰ کے در کی طرف۔ چڑیا شہر مدینہ کی طرح مصطفیٰ کی در کی طرف اڑی اور اڑنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پہنچی۔ کس کی بارگاہ میں؟ نبی کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضرات محترم کچھ چہچہانے لگی، کچھ بولنے لگی۔ اب صحابہ نے پوچھا، آقا یہ چڑیا تمہاری بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟
یہ چڑیا تم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، آقا ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس کی بھاشا کو، اس کی زبان کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، آقا یہ چڑیا کیا بولنا چاہ رہی ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ چڑیا مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بچے کو آج ایک باز نے پکڑ لیا ہے، یہ مجھ سے شکایت کرنے آئی ہے، اے آقا اس باز سے میرے بچے کو رہا فرما دے، اس باز سے میرے بچے کو چھٹکارا دلا دیں۔ حضرات محترم اتنا سنا، ان صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی نے اپنے برکت والے ہاتھ جب رب کی بارگاہ میں اٹھائے ہیں اور ہوا سے کہا ہے، اے ہوا اس باز کو لے کر آ جو باز اس چڑیا کے بچے کو لے کر اڑا ہے، اے ہوا اس باز کو لے کر آ۔ اب ہوا جو ہے چلتی چلتی اس باز کے قریب پہنچی، نبی کا فرمان باز کے کانوں تک پہنچایا، باز کچھ ہی دیر میں نبی کی بارگاہ میں اڑتا ہوا، لہلہاتا ہوا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا باز۔ حضرات محترم تو پیارے نبی نے اس باز سے کہا، اے باز تو یہ بتا تو نے اس چڑیا کے بچے کو کیوں پکڑا؟ عرض کرنے لگا، آقا مجھے بھوک لگ رہی تھی، یہی تو میرا شکار ہے، یہی تو میرا کھانا ہے، اگر میں اسے نہیں کھاؤں گا تو پھر کیا کھاؤں گا؟ حضرات محترم مگر پھر نبی نے کہا، اے باز یہ تیری تو عادت ہوتی ہے، تیری تو فطرت ہوتی ہے کہ جب تو اپنا شکار کرتا ہے تو شکار کرنے کے بعد اڑتے ہی اڑتے اپنے اس شکار کو کھانے لگتا ہے، مگر آج تو نے کھایا کیوں نہیں؟ آج تو نے اس بچے کا شکار کیوں نہیں کیا؟ تو باز کہتا ہے، آقا میں نے یہ دیکھا جب میں اس کے گھونسلے سے اس بچے کو لے کر اڑا تو ہر ماں جو ہے، ہر اس کا باپ جو ہے بچے کا میرا پیچھا کرتا تھا، آج بھی میں نے وہی دیکھا جب میں اس بچے کو لے کر اڑا تو اس کی ماں بھی اس کی ماں جو تھی وہی اس گھونسلے سے اڑتی ہے، اور اڑنے کے بعد اس نے میرا پیچھا نہیں کیا بلکہ اس نے دوسرا راستہ اپنایا۔ میں سمجھ گیا یہ ضرور چڑیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، جہاں جانے کے بعد مجھے اس کا بچہ دینا ہی پڑے گا، مجھے اس کا یہ بچہ دینا ہی پڑے گا۔ حضرات محترم تو صحابہ نے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا، اے صحابہ اس چڑیا کے بچے کے بدلے ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ اور وہ ٹکڑا جو ہے اس کو دے دیجئے، کیونکہ اس کا یہ شکار ہے، کسی کا شکار چھیننا یہ بھی گناہ کا کام ہے، اس کا جو پیٹ بھرنا ہے وہ گوشت ہے، ایک ٹکڑا گوشت کا لایا جائے اور اس باز کے حوالے کر دیا جائے تاکہ یہ بچہ اس سے چڑیا کو دے دیا جائے۔ اب صحابہ جو ہے ایک گوشت کا ٹکڑا لاتے ہیں اور لانے کے بعد اس باز کو دے دیا، باز نے نبی کی بارگاہ میں اس چڑیا کے بچے کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ نبی کا کرم ہے، نبی کتنی شان والا ہے، غور فرماؤ۔ ہم نے ابھی نبی کا مرتبہ نہیں جانا، نبی کا مرتبہ نہیں سمجھا کہ وہ باز اور وہ چڑیا، پرندے درندے جانور، ہر مخلوق کی وہ اللہ کا رسول آواز کو، فریاد کو سنا کرتا ہے۔ غور فرماؤ، ارے جو نبی چڑیا کی مدد کرے، جو نبی پرندوں کی مدد کرے، جو نبی جانوروں کی مدد کرے، کیا وہ نبی ہماری مدد نہیں کریں گے؟ ہم تو غلامی مصطفیٰ ہیں، چڑیا نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کے امتی ہیں۔ ہم جب نبی کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ کلمہ توحید اور پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا السلام علیکم۔ پڑھو۔